أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين. صدق اللہ العظیم. سورہ الزخرف آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ مناظر قدرت بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. زمین میں اللہ نے مختلف راستے بنا دیے تاکہ تم راستوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو. اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اور پھر اس سے ویران زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. اسی طرح اللہ دنیا میں تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر موت دے گا، پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے تمہاری زندگی کو حساب لے گا. اللہ وہ اس لیے خلق الازواج کلھا، جس نے تمام جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، تمہارے لیے کشتیاں اور جانوروں کو سواری بنا دیا جن پر تم سوار ہو. لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سوار ہو اور پھر جب تم ان پر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان سواریوں کو مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین، ہم انہیں قابو پانے کی طاقت نہیں رکھتے. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. مجھے اللہ کے مناظر قدرت ہیں جو اللہ بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان مناظر قدرت کو دیکھو. وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان سے بارش برسا کر زمین سے نباتات پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہیں بھی دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا. اور سواری پر بیٹھنے کا منظر، کتنی بڑی سواریاں تمہارے مسخر کرتی ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ان پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم انہیں مسخر کرنے والے نہیں. وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور ہم اپنے رب کی طرف لٹنے والے ہیں. معلوم کہ جب تم سفر پر جو ہے کسی جگہ جانے کا ارادہ کرو تو یہ بھی ارادہ کرو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ سفر زندگی کا آخری سفر ہے اور زندگی کا آخری سفر سمجھ کر ایسے اللہ کے حضور جو ہے تابع فرمان بن کر چلتے رہو کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ واپس آنا نصیب نہ ہو. اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھو اس انداز سے نماز پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تو اپنی زندگی کا اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں ایک سانس لے رہا ہوں دوسرا سانس لے سکوں گا کہ نہیں لے سکوں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان تمام مناظر قدرت کو دیکھنے کے بعد پھر بھی انسانوں نے جو ہے بندوں میں سے اس کا جز بنا دیا، اللہ کی اولاد بنا دیا. اللہ کے اختیارات صفات جو ہے انسانوں کو منتقل کر دی. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان ناشکرہ انسان ہے، کھلا اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.